میں وسیم امجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں گزارشات۔ آج پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے لارجر بینچ نے ایک ایسا تاریخ ساز فیصلہ دیا ہے جو موجودہ حکومت وقت کے خلاف ہے۔ اس میں انہوں نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی ہے۔ حضرت علی جب خلیفہ تھے تو اس وقت ان کا ایک مقدمہ ہوا کہ یہودی نے ایک گھوڑے کی زین کے بارے میں عدالت میں مقدمہ پیش کیا۔ قاضی نے گواہ لانے کا کہا، اگرچہ حضرت علی خلیفۃ المسلمین کے پاس ایک گواہ موجود تھا، لیکن جب گواہی کے لیے پیش کیا تو یہودی نے اعتراض کیا کہ یہ بیٹا ہے اور بیٹے کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ قاضی نے اس پہ اعتراض کو قبول کیا اور ان کو کہا کہ اور گواہ لائیں۔ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی اور گواہ نہیں ہے، اس لیے میں پیش نہیں کر سکتا۔ تو قاضی نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ یہ انصاف کی اعلیٰ ترین مثال تھی جہاں حق میں وقت کے خلاف ایک فیصلہ دیا گیا۔ کچھ عرصہ سے ہماری عدالتوں پر یہ الزام لگ رہے ہیں کہ بہت سارے فیصلے بائسڈ ہو رہے ہیں اور وہ پریشر میں آ کر فیصلہ کرتے ہیں، کسی نہ کسی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نظریہ ضرورت کے تحت ماضی میں فیصلے ہوئے اور وہ نظریہ ضرورت کیا تھا؟ وہ کسی نہ کسی کا دباؤ تھا اور اس کو جو بھی شکل دی گئی، اگرچہ شاید وہ حکومتوں کے مفاد میں ہو، لیکن وہ آئین اور قانون سے مبرہ تھے۔ قانون کچھ اور کہہ رہا تھا اور وہ فیصلے کچھ اور کہہ رہے تھے۔ اسی چیز نے عدالتوں میں کچھ لوگوں کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے مرضی کے فیصلے کروا لیں، اور وہاں بھی نظریہ ضرورت کو رواج دیا گیا اور پریشر گروپس نے اپنے اپنے فیصلے لیے، یا اگر فیصلوں کے خلاف جا رہے تھے تو مقدموں کو ڈیلے کروایا گیا۔ اگرچہ عدالت عظمیٰ کا ایک بلند مقام رہا ہے اور وہاں پہ ججوں نے لازوال اور لاجواب قسم کے فیصلے دیے جس کی ساری دنیا تعریف کرتی رہی ہے، لیکن کچھ ایسے فیصلے تھے جس میں جسٹس منیر صاحب کا فیصلہ بھی تھا کہ وہاں نظریہ ضرورت کو جب رواج دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جسٹس افتخار چودھری جب چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو ان کے کچھ فیصلے متنازع تھے، اور سب سے بڑا ان کے جوڈیشری میں نقصان ان کے بیٹے نے بچایا جب انہوں نے اس کی بے جا حمایت کی اور وہ مختلف سکینڈل میں بھی ملوث تھا۔ اس کی نوکری کے لیے بھی انہوں نے پریشرائز کیا اور پھر وہاں سے یہ باتیں بڑھنی شروع ہوئی۔ جسٹس ثاقب نثار کی جب تقرری عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس کے طور پر ہوئی تو اس وقت یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت کے حاکم کے وہ لیگل ایڈوائزر رہے ہیں، تو وہ تو ان کی مرضی کا بندہ لگا ہے اور فیصلے ان کی مرضی سے ہوں گے۔ لیکن وقت نے یہ سارا نظام ہی بدل دیا اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ حاکم وقت کو نااہل قرار دیا گیا۔ اس کیس میں اس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کر رہے تھے۔ الزامات کی بچھاڑ ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کا پریشر بتایا گیا کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات نہیں بن رہی تھی اس لیے یہ فیصلے ہوئے ہیں، اور اس میں نہ صرف موجودہ وزیر اعظم اس وقت کے نائل ہوئے بلکہ ان کی بیٹی کے ساتھ اور لوگوں کے اوپر بھی سزائیں نافذ کی گئیں۔ جب سابقہ حکومت کے خلاف اسپیکر کے ریفرنس اور عدم اعتماد کے کیس کو کھولا گیا اور اس کے خلاف فیصلہ آیا اور عدالت عظمیٰ نے ایک تاریخ ڈیڈ لائن دے دی، تو اس کے اوپر بھی حکومت وقت نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور پھر جب رات کو 12 بجے عدالت دوبارہ کھلی تو پھر بھی اس پر اعتراض کیا گیا۔ کچھ دن پہلے صدارتی ریفرنس کے اوپر جو فیصلہ آیا وہ ایک انصاف کی منہ بولتی دلیل تھا، اور اس نے یہ ثابت کیا کہ جج باعث نہیں ہوتے، جج آئین اور قانون کو دیکھتے ہیں۔ اور آج جو ایف آئی اے کے اوپر اور نیب کے اوپر جو افسران کے تبادلوں کے اوپر سپریم کورٹ نے پابندی لگائی ہے، وہ بھی اس بات کی طرف لے کے جا رہی ہیں کہ وہ انتظامیہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کے پریشر میں نہ آئے، اور جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں وہ عدلیہ کے سامنے صحیح پیش کی جائیں، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا فریق جس کے پاس حکومت کا سب سے بڑا عہدہ ہے ملک میں اور صوبے میں، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان،
دونوں کے خلاف مقدمات ہیں اور ان پہ فرد جرم بھی عائد ہونے جا رہی تھی. تو عدالت نے ایک بروقت انٹرونشن کر کے اس چیز کو یقینی بنایا کہ انصاف ہو اور انویسٹیگیشن صحیح طور پر ہو کر جو اپنا انجام ہے وہ منطقی ہونا چاہیے اور لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے اور ملک کے لیے جو بہتر ہے وہی ہونا چاہیے. اور یہ صحیح وقت ہے کہ نظریہ ضرورت کو ختم کریں، کیونکہ اگر نظریہ ضرورت اور سفارش چلتی رہی تو پھر ملک میں کوئی کام ڈھنگ کا نہیں ہو سکے گا اور یہ پریشر گروپ اور ٹوٹنے والے لوگ اپنے پیسوں کے لیے یا اپنے مفادات کے لیے بکتے رہیں گے. جسٹس ثاقب نثار کے دور کی طرف واپس جائیں تو انہوں نے ایک نئی روایت ڈالی. اگرچہ انہوں نے جسٹس افتخار چودھری کے بعد سوموٹو کیس بہت سارے لیے اور اس میں کچھ ٹھیک تھے اور شاید کچھ غلط بھی ہوں، کہ جب نیت نیک ہو تو اچھے اور برے فیصلے ہوتے رہتے ہیں، کام ایک ڈائریکشن میں چلتا ہے. مجھے بھی پاکستان کے اس عدالت عظمیٰ میں پانی کے کیس میں پیش ہونے کا موقع ملتا رہا اور اس میں تھوڑا رویوں کی بات کروں گا کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کے رویہ ذرا سخت تھا اور وہ وکلاء اور انڈسٹریز کے ساتھ خاص کر سخت تلخ لہجے میں بات کرتے تھے، کیونکہ جہاں لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جہاں لوگ ملک میں ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑی سی عزت اور رسپیکٹ دی جائے. کچھ دنوں بعد جب یہ بینچ بدلا اور موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کے سربراہ بنے تو لہجوں میں شائستگی آ گئی، رویے نرم ہو گئے اور وہاں پہ بار بار اس بات کی انڈسٹریز کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم حکومت اور انڈسٹریز دونوں کا فائدہ چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا نقصان ہو یا کسی کا زیادتی ہو. یہ ایک بہت ہی مثبت رویہ تھا جس میں جتنے بھی فریقین تھے وہ اس امید پہ آ گئے کہ فیصلہ ہمارے ساتھ عزت کے ساتھ ہوگا، فیصلہ جو ہونا ہے وہ ہوگا تو ہم قبول کریں گے. اگر ایک جج آزاد فیصلہ کر رہا ہے تو اس کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کھل کے عدلیہ میں بیٹھ کے اپنا کام کر سکے اور اس کی لیگ پولنگ نہ کی جائے، چاہے وہ حکومت کے مفاد کے خلاف ہو رہا ہے یا کسی شخصیت کے مفاد کے خلاف ہو رہا ہے. عدالت عظمیٰ نے فیصلے آزاد کر کے ان چند ماہ میں اس تاثر کو تقریباً زائل کر دیا ہے کہ یہ سارے فیصلے انفلوئنس ہوتے ہیں، میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوتے، آزادانہ فیصلے نہیں ہوتے. اب چیف جسٹس آف پاکستان کو اس بات کا ادراک کرنا ہے کہ جو لوور کورٹس ہیں وہاں پر ابھی تک وہ مقام نہیں آیا، ابھی بھی وہاں پریشر گروپ چلتے ہیں، ابھی بھی وہاں پیسے چلتے ہیں اور یہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جی آپ پیسہ دے کے ضمانت کروا لیں، آپ پیسہ دے کے مختلف کیس لٹکوا دیں اگر آپ کے خلاف. عدالت عظمیٰ نے فیصلے آزاد کر کے ان چند ماہ میں اس تاثر کو تقریباً زائل کر دیا ہے کہ یہ سارے فیصلے انفلوئنس ہوتے ہیں، میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوتے، آزادانہ فیصلے نہیں ہوتے. اب چیف جسٹس آف پاکستان کو اس بات کا ادراک کرنا ہے کہ جو لوور کورٹس ہیں وہاں پر ابھی تک وہ مقام نہیں آیا، ابھی بھی وہاں پریشر گروپ چلتے ہیں، ابھی بھی وہاں پیسے چلتے ہیں اور یہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جی آپ پیسہ دے کے ضمانت کروا لیں، آپ پیسہ دے کے مختلف کیس لٹکوا دیں اگر آپ کے خلاف جا رہے ہیں. تیسرا ستون ہے عدلیہ جو انتظامیہ اور مقننہ دونوں کو بیلنس رکھتی ہے اور باعث فیصلوں کو روکتی ہے اور جو انتظامیہ کے غلط فیصلے اور غلط رویے ہیں ان کو درست سمت میں لے کے جاتی ہے. یہ بات بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ہر شخص کا اپنا عقیدہ، اپنا مذہب اور اپنا ایمان ہوتا ہے اور اس کو حق ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں اپنے عقیدے اور ایمان کو پراپر طور پر امپلیمنٹ کرے اور اس پر کاربند رہے. لیکن جب آپ جج کے طور پر عدالت پہ بیٹھتے ہیں تو مدعی اور مدعا علیہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، وہاں آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا نظریہ یا آپ کا اپنا بلیف اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو. آپ نے انصاف دینا ہے، چاہے انصاف دیتے ہوئے کوئی شخص آپ کو اچھا بھی نہ لگے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کی رضا ہوگی. اگر آپ اس نیت سے فیصلہ کریں گے کہ میں نے انصاف دینا ہے تو اگر آپ کا کوئی فیصلہ غلط بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو درست کرا دے گا اور درست ثابت کر دے گا. صرف
نیت کا اثر ہوتا ہے۔ پاکستان کی جوڈیشری اسی پریشر اور ڈیلینگ ٹیکٹس اور مختلف غلط افواہوں کی وجہ سے اب دنیا میں 124ویں نمبر پر جا چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ ہوئی تو بڑا شور مچا کہ ان کی بڑی سیاسی وابستگی ہے اور وہ فیصلے جو ہیں ایک خاص پارٹی کے حق میں کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ وقت نے اور ان کے فیصلوں نے اس تمام اثر کو زائل کر دیا کہ فیصلے میرٹ پر ہوتے ہیں۔ ہمارے چیف جسٹس میجارٹی اور جسٹس جو ہیں ایماندار ہیں اور میرٹ پر فیصلہ کرتے ہیں۔ میں اب ایک خاص توجہ ایک بات کی طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ جب ایک جج عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ کا ریٹائرڈ ہوتا ہے تو خاص کر کچھ عرصے سے چیف جسٹس جو بڑے جج جو ہیں وہ ملک سے باہر سیٹل ہو جاتے ہیں۔ کیا اس ملک میں انہوں نے حکومت ہی کرنی ہے؟ کیا اس میں انہوں نے ایک نوکری کے دوران ہی رہنا ہے؟ اور اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد کیا وہ ملک اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہاں رہیں؟ اگر وہ یہاں رہیں گے تو نہ صرف ان کا وقار بلند ہوگا، لوگوں کے حوصلے بھی بلند ہوں گے کہ ہمارے بڑے لوگ جو ہیں، جو عدلیہ کے یا اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس ملک میں رہتے ہیں اور واقعی یہ ملک اس رہنے کے قابل ہے، اور جب وہ یہاں رہیں گے تو بہت ساری خرابیاں ان کی پرسنالٹی کی وجہ سے بھی کنٹرول ہو جائیں گی۔ کیا ملک میں جانے کے بعد وہ جو فیسلٹیز یا بینیفٹس، پینشن یا دوسرے لے رہے ہوتے ہیں، کیا وہ اس کے بعد حقدار ہیں؟ اس وقت بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ چاہیے کہ ملک جس طرح کرائسس کا شکار ہے، کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد ملک سے باہر جائے اس کے فیسلٹیز کے اوپر بھی غور کیا جائے۔ کوئی مجبوری ہو تو اور بات ہے، ورنہ ایک اس لیے ملک کو شفٹ کر جائیں کہ آپ کو اس سے بہتر فیسلٹیز مل رہی ہیں تو پھر آپ اس ملک سے جا کے بینیفٹ لیں، نہ کہ اپنے ملک سے بینیفٹ لینے کی کوشش کریں۔ یہ اگر اس پر سختی سے عمل کر دیا جائے تو ملک کا نہ صرف پیسے کا ضیاع بچ جائے گا، بلکہ لوگ شاید اس ملک میں رہ کے زیادہ ملک کی خدمات کرنے کے قابل ہوں گے۔ پچھلے جو فیصلے ہوئے ہیں اور جو ایک ٹرینڈ اس وقت عدالتوں میں، ہائی کورٹس اور عدالت عظمیٰ میں چل چکا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ ٹرینڈ نیچے تک جائے گا اور اس میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا، چاہے کوئی کمزور ہے چاہے غریب ہے، اس کو برابر فیصلہ دیا جائے گا۔ اس وقت ایک بہت بڑی مشکل پاکستان میں غریب اور اقلیتوں کے ساتھ ہے، کیونکہ جب کسی کے خلاف مذہبی بنیاد کی بنیاد پر کوئی مقدمہ پیش کیا جاتا ہے تو عدالت میں اس وقت گروپ کے گروپ آتے ہیں اور آ کے ججوں کو پریشرائز کرتے ہیں، اور اس پریشرائزیشن کی وجہ سے یا تو جج تاریخ دے دیتے ہیں اور وہ جو وہاں پہ ملزم ہوتا ہے اس کو انصاف دیر سے ملتا ہے، اور کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ اگر اس کے بر وقت فیصلہ ہو جائے اور اس کی کارروائی میرٹ پہ ہو اور آپ کسی کا اثر نہ لیں، کسی کی تھریٹ نہ سنیں، کیونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ جج کا مذہب اور ایمان اور عقیدہ کچھ ہے، لیکن جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو اسے خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے اور اس میرٹ کی بات کرنی چاہیے جس کا وہ حقدار ہے۔ اگر کسی پہ غلط الزام لگایا گیا ہے تو اس کو داد رسی کی جائے، اور اگر سچا الزام لگایا گیا ہے تو اس کو اقرار واقعی سزا دی جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ان گزارشات کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان ضرور ایکشن لے گی اور کچھ نہ کچھ ملک کی فلاح و بہبود کے لیے جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے اس کو اور آگے بڑھائیں گے۔